بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم اما بعد۔ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کو جوائن کرنے والے معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرتے ہوئے آج ہمارا یہ دوسرے لیکچر کا چوتھا حصہ ہے، جس میں آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حکمت و افادیت پر بات کر رہے ہیں۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مسائل پر، فضائل پر بحث کر چکے ہیں۔ آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حکمت اور افادیت کے پہلوؤں پر بات کریں گے۔ ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بظاہراً یہ ایک رسمی کام لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس پر غور و فکر کریں اور اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں کئی ایمانی، اعتقادی، اخلاقی، معاشرتی، عملی اور اخلاقی فکر کی آبیاری ہوتی ہے، اور اس کے بے شمار پہلو ہیں۔ چند ایک پہلو کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ خلاصے کے طور پر پہلے آپ ان پہلوؤں کو سماعت کر لیں، اس کے بعد پھر اس کی تفصیل میں آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حکمت اور افادیت میں پہلی حکمت اور افادیت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان کو اللہ جل مجدہ کی ذات کو مسبب الاسباب سمجھنے کی تعلیم ملتی ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے احساس کی اور اللہ کے نعمتوں کے شکر کی تعلیم ملتی ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں حکمت یہ ہے کہ ناجائز اور غلط کام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں وارننگ دیتی ہے کہ یہ کام ناجائز اور گناہ ہے، تو جس کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے تو اس کام کو کر کیسے سکتے ہو تم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام سے پہلے پڑھنے میں ایک پہلو اللہ سے محبت کی دلیل بھی ہے۔ گفتگو کے آداب کی تعلیم بھی اسی سے ہمیں ملتی ہے، آداب معاشرت کی تعلیم بھی ملتی ہے، اس میں عاجزی، انکساری کا پہلو بھی ہے، تکبر کے ترک کرنے کی تعلیم بھی اسی سے ملتی ہے، شکر کی تعلیم بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے پہلو میں شامل ہے، اللہ پر توکل کی تعلیم اور تربیت کا پہلو بھی اس میں مضمر ہے، اس میں فکری تربیت کی بھی تعلیم ہے، اعتقادی فکر کی بھی تعلیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پہلو میں اللہ کی رحمت سے امید کی تعلیم بھی ہے، مخلوق سے حسن سلوک کی تعلیم بھی ہے، اللہ کے اسماء کے ذکر کی تلقین کا پہلو بھی ہے۔ متعدد اس کے پہلو ہیں، اور بے شمار پہلو میں سے چند ایک پہلو میں نے
ذکر کر دیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حکمت اور افادیت کیا ہے شریعت اسلامیہ میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جائز اور اچھے کام سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ تو اس میں سے ایک پہلو اور ایک افادیت یہ ہے کہ اس سے اللہ کو مسبب الاسباب سمجھنے کی تعلیم اور تربیت ہمیں ملتی ہے، کہ انسان جب اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا ہے تو گویا اس نے سبب تو اختیار کیا مگر مسبب اللہ کی ذات کو سمجھتا ہے۔ اور انسان جب بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو معنی یہ ہے کہ گویا وہ یہ جانتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی ذات میرے اس کام میں برکت ڈالے گی، وہ اسے نتیجہ خیز بنائے گی، اللہ کی ذات مجھے کامیابی دے گی، اس کے نام کی برکت اور اس کے نام کی مدد سے میرا یہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ گویا انسان ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے اس کام کو اللہ کے سپرد کرتا ہے اور اللہ کے فضل اور کرم سے اس کام کی تکمیل کی امید رکھتا ہے، اور اللہ کی ذات کو مسبب الاسباب سمجھتا ہے کہ اللہ ہی میرے اس کام میں میری مدد فرمائے گا اور اللہ ہی کی ذات میرے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے گی۔ اور دوسرا پہلو اس میں یہ بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے انسان کو یہ شعور ملتا ہے کہ انسان کو اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنے وسائل اور اپنے ذرائع پر بھروسہ نہیں، بلکہ جب اللہ کا نام لے رہا ہے تو معنی یہ ہے کہ اس کی رحمت، اس کے فضل و کرم پہ بھروسہ ہے کہ جس کا نام لے کر انسان آغاز کر رہا ہے وہ رحمت اور فضل فرمائے گا۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ شریعت میں حکم ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، سونے سے پہلے اور جاگنے پر، لکھنے پر، پڑھنے پر، گھر سے باہر نکلنے پر، ہر کام کی جب توفیق ملتی ہے تو انسان بسم اللہ پڑھتا ہے، تو یہ اللہ کی نعمتوں کے شکر کے احساس کی تعلیم کا پہلو اس میں مضمر ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے، فار ایگزامپل کہ یہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ انسان اللہ کے گویا ان نعمتوں کے شکرانے کے طور پر اس رب کا نام لے رہا ہے کہ یہ نعمتیں کن مراحل سے انسان کے پاس آئی ہیں، کن کن مراحل سے وہ نعمت گزر کر انسان کے پاس پہنچی ہے۔ مثلا کھانے کو آپ دیکھ لیں، کسان نے ہل چلایا، اللہ نے بارش عطا کی اور کھیتی کو پانی ملا، اللہ نے سورج اور چاند کی روشنی سے فصل کو اگایا، مزدوروں نے اسے کاٹا، بھوسا الگ ہوا، دانے الگ ہوئے، پھر وہ اناج گھر میں آیا، اسے چکی پر پسوایا گیا، اس کا آٹا بنا اور آٹے سے پھر آٹے کو گوندا گیا، پھر اسے پکایا گیا اور پھر وہ پک کر انسان کے سامنے آیا۔ تو اللہ نے کہا کہ بندے، جس ذات نے تمہیں یہ نعمت عطا کی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کا نام تو لو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھاؤ، کہ اگر یہ فصلیں اللہ نہ دیتا، اناج، پھل، پانی نہ ہوتا، بارشیں نہ ہوتی، سورج نہ ہوتا، اور تم تک یہ نعمتیں کیسے پہنچتی کہ انسان
جو تمہیں اللہ نے رزق عطا کیا ہے اس رزق کے عطا ہونے پر اس رب کا نام لے، تاکہ تجھے معلوم ہو کہ جس ذات نے مجھ تک یہ رزق دیا ہے میں اس کا نام تو لے رہا ہوں۔ قرآن مجید نے اسی تصور کو سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 64 میں بیان کیا۔ ارشاد فرمایا اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، فرمایا لوگو کیا تم کھیت اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ کہ انسان بظاہر یہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ کھیت اگایا، فصل لگائی، لیکن اللہ فرما رہا ہے کیا تم نے لگایا ہے؟ ام نحن الزارعون، یا ہم یہ زراعت کرنے والے ہیں اور ہم یہ کھیت اور فصلیں اگانے والے ہیں۔ تو گویا اس ذات نے یہ نعمتیں دی ہیں، پھر انسان اسے کھائے گا اور وہ حلق سے نیچے اترے گا کھانا، اور حلق میں گلے میں 2 سوراخ ہیں، ایک غذا کی نالی ہے، ایک سانس کی نالی ہے۔ آٹومیٹکلی اللہ نے سسٹم بنایا کہ وہ کھانا غذا کی نالی میں گیا اور پھر وہ آنتوں میں گیا اور معدے نے اسے حل کیا، ادھر دانتوں نے اس کھانے کو نگلوانے میں کام کیا اور اس کھانے کو چبانے میں کام کیا، اور پھر اللہ نے صحت دی بندے کو، وہ کھانا ہضم ہوا۔ پھر وہ کھانا جب ہضم ہوا اس سے کچھ گوشت بنا، کچھ خون بنا، کچھ ہڈیاں بنی، کچھ دیگر اعضاء بنے۔ تو ارشاد فرمایا لوگو جس ذات نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، کن مراحل سے تمہیں رزق ملا اور کن مراحل سے گزر کر تمہارے معدے تک پہنچا، اور معدے سے پورے جسم کے سارے اعضاء کو غذا ملی ہے، تو جس رب نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے اس کا نام لے کر کھاؤ گے تو بسم اللہ تمہیں یہ یاد دلائے گی کہ اللہ کی نعمتوں کا احساس تمہیں ہوگا، اور تم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھو گے۔ تیسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ جب انسان کو عادت بن جاتی ہے کہ اللہ کا نام لے کر ہر کام کرتا ہے، تو جب انسان کوئی بھی کام کرے گا تو بسم اللہ پڑھے گا، اور ہر کام سے پہلے جب بسم اللہ پڑھے گا تو سوچے گا کہ اس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ بھی سکتا ہوں یا نہیں، کیونکہ شریعت میں حکم ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ناجائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا منع ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے کہا کہ کفر کا اندیشہ ہے کہ ناجائز اور غلط اور گناہ کے کام پر آپ بسم اللہ پڑھیں۔ تو جب انسان کوئی غلط کام کرے گا اور بسم اللہ پڑھنے لگے گا تو بسم اللہ اسے وارننگ دے گی کہ ناجائز اور حرام کام پر بسم اللہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو جب بسم اللہ نہیں پڑھی جا سکتی تو انسان ایک لمحے رکے گا تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرے گا کہ جس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ نہیں سکتے وہ کام کر کیسے سکتے ہو۔ تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وارننگ کا پہلو ہے کہ ہر حرام اور غلط اور ناجائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو جب انسان کی عادت بن جاتی ہے تو پھر انسان برے کام کرنے لگے گا تو بسم اللہ نہیں پڑھے گا، تو وہ وقت آئے گا کہ ہر برا کام کرنے سے وہ رک جائے گا۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں ایک پہلو اللہ کی محبت کی دلیل بھی ہے کہ انسان اسی کا بار بار نام لیتا ہے جس سے اسے محبت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ انسان کو جس چیز سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو وہ کثرت سے اس کا نام لیتا ہے۔ تو ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا، یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے، اس سے پیار کی دلیل ہے کہ ہر کام سے پہلے اس کا نام لے رہا ہے
گویا اس ذات سے محبت ہے، اس لیے بار بار اسی کا نام لیتا ہے۔ اور بسم اللہ پڑھنے میں ایک پہلو گفتگو کے آداب کی تعلیم بھی ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا آغاز بسم اللہ کی نوعیت کا تھا۔ قرآن مجید کا جو افتتاح ہوا غار حرا میں، آواز آئی اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ گویا آداب گفتگو، آداب قرات میں پہلا لفظ اللہ کا تھا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اسی طرح مصحف کی جو ترتیب ہے قرآن مجید کی، ترتیب توقیفی جس کو ہم کہتے ہیں، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق قرآن مجید ہمارے پاس ریٹن فارم میں موجود ہے، اور جس ترتیب سے ہے اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتی ہیں، کہ جس میں کسی انسان، کسی عالم، کسی مفسر کا کوئی اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق اسی طرح قرآن مجید ہمیں آج تک اور قیامت تک پہنچا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے، قرآن مجید کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ تو یہ تمام تر تعلیمات ہمیں گفتگو کے اصول کی تعلیم دے رہی ہے کہ مسلمان بھی اپنی گفتگو کا آغاز اللہ کے نام سے کرے، کہ اس کی زبان میں، کلام میں پاکیزگی ہو، اور اس سے مسلمان کا مسلمان ہونا اس کی گفتگو سے پہچانا جائے۔ اور مسلمان کی گفتگو کا پہلا لفظ جب بسم اللہ ہوگا تو اس کے اسلام اور اس کے عقیدے کا اظہار ہو جائے گا، تاکہ دوسرے مسلمانوں سے، وہ دوسرے انسانوں سے اس کی انفرادیت اور تشخص حاصل ہوگا کہ یہ جو گفتگو سے پہلے اس نے بسم اللہ پڑھی، گویا اپنے رب کو ماننے والا ہے۔ تو اپنی ایک الگ قوم مسلمان ہونے کی حیثیت میں نمایاں نظر آئے گا، اور اس انسان کے مسلمان ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہے گا۔ اس لیے آداب گفتگو کا قرینہ یہ ہے کہ جب اللہ رب ہو کر اپنے کلام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر رہا ہے، تو ہم بھی اپنی گفتگو کا انداز، چاہے تقریر ہو، تحریر ہو، ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھیں، تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان اپنے اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق گفتگو کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں افادیت اور اس کی حکمت ایک یہ بھی ہے کہ آداب معاشرت کی اس میں تعلیم ملتی ہے، کہ انسان کی انفرادی زندگی ہو، معاشرتی زندگی کے تمام امور میں اسلام کا جو رنگ ہے وہ نمایاں ہوتا ہے، نہ صرف گفتار میں بلکہ کردار میں۔ ہر قدم پر اللہ کے نام پر انسان کا ہر قدم اٹھتا ہے، اللہ کے نام پر کھاتا ہے، اللہ کے نام پہ پیتا ہے، اللہ کے نام پہ پڑھتا ہے، اللہ کے نام سے لکھتا ہے، اللہ کے نام سے لے کر گھر سے باہر جاتا ہے، اللہ کا نام لے کر واپس آتا ہے، اللہ کا نام لے کر شام کو صبح کو اٹھتا ہے، یہاں تک کہ قبر میں دفناتے وقت بھی بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھ کر اسے دفنایا جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنی معاشرت میں، تہذیب میں، ثقافت میں، لیل و نہار میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، ابتدا بھی اسی کے نام پر کرتا ہے، اور تکمیل میں بھی اسی ذات پر بھروسہ اور یقین اور اعتماد رکھتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ میری انتہائے نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں ایک حکمت اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر عاجزی اور انکساری کی تعلیم ملتی ہے، اور تکبر کے ترک کی تعلیم ملتی ہے، کہ جب انسان کوئی کام شروع کرتا ہے، خواہ اس میں انسان کی کتنی محنت ہی کیوں نہ ہو،
کتنی مشقت ہی کیوں نہ ہو، کتنی صلاحیتیں قابلیتیں اس میں کار فرما کیوں نہ ہوں، پھر بھی اپنے رب کا نام لے کر شروع کرتا ہے۔ کیوں کہ اپنے دل و دماغ سے وہ گویا اقرار کر رہا ہے کہ میری صلاحیت میری قابلیت کا کوئی اس میں مسئلہ نہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے گویا کہ مجھے اللہ کی مدد اور نصرت اور اس کی برکت کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس لیے اس تصور کو سامنے رکھ کر انسان میں تکبر نہیں آتا، رعونت نہیں آتی، اپنی صلاحیتوں پر اپنی قابلیت پر فخر اور غرور نہیں آتا، تو اپنے رب کا نام لے کر اپنی بے بسی اور بے کسی کا گویا اعتراف کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مالک میں کچھ بھی نہیں، تیری مدد کے بغیر میں کچھ بھی نہیں، تیری طرف سے فتح و نصرت کے بغیر میں کچھ بھی نہیں، تیری برکت کے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ اس لیے رب کا نام لیتا ہے تو ایک پہلو یہ ہے کہ اس سے انسان کے اندر رعونت نہیں آتی، غرور نہیں آتا، تکبر نہیں آتا، انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے، مٹا ہوا انسان لگتا ہے کہ اس کا اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں، بلکہ رب کے نام کی طاقت سے اسے یقین ہوتا ہے کہ میرے رب کے نام میں بڑی برکت ہے اور یہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس سے شکر کی تعلیم ملتی ہے، گویا رب کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر بجا لاتا ہے کہ انسان کو اللہ نے کیسے غذا اور خوراک پہنچائی، کن کن مراحل سے گزر کے آئی۔ جیسے پانی کو دیکھ لیں کہ اللہ نے سمندر کو بنایا، سمندر سے اللہ نے پانی کو بادلوں کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا، پھر ہوا کو چلایا، وہ بادلوں کو لے گئی، پھر اللہ نے جہاں چاہا بادل بارش کی صورت میں برس پڑے، پھر زمین نے اس پانی کو سٹور کر لیا، اور پھر زمین سے انسان نے کنواں لگایا، پمپ لگایا، موٹر اور نلکا لگایا، اور پانی اسے نکلا، اور پھر انسان نے وہ پانی نلکے سے موٹر سے پمپ سے نکالا اور گلاس میں لیا اور پینے لگا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پانی پینے سے پہلے، دودھ پینے سے پہلے، شربت پینے سے پہلے، اینی ون پینے کی کوئی بھی چیز ہو، میرے رسول نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر پیو۔ تو کیوں گویا انسان اپنے رب کا نام اس لیے لے رہا ہے کہ یہ نعمت جو مجھ تک پہنچی ہے میری پیاس بجھے گی، اور مجھے اللہ نے یہ نعمت جو عطا کی ہے میرے رب نے دی ہے، جو میرے جسم کی ضرورت ہے، اور پھر جسم میں جائے گی، اور ایک ایک عضو میں وہ پینے کی چیز انسان کے جسم کو غذا ملے گی۔ تو گویا بسم اللہ پڑھنے میں ایک پہلو اللہ کے شکر کی تعلیم تھی۔ اسی طرح بسم اللہ میں ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل کی تعلیم ملتی ہے کہ جب انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کسی چیز کا آغاز کرتا ہے تو گویا انسان کو اس سے تین فائدے ہوتے ہیں کہ اس میں کامیابی کا بندے کو پختہ یقین ہوتا ہے کہ اس کے نام کی برکت سے کامیابی اور فتح نصیب ہوگی۔ نمبر 2، اس کام کی تکمیل اللہ کی مدد اور نصرت اس میں شامل ہوتی ہے، اور اللہ کی مدد اور نصرت کا یقین ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی معیت اور رفاقت اور مصابحت کا احساس ہوتا ہے۔ تو گویا انسان بسم اللہ پڑھ کر دل میں اللہ کی معیت اور رفاقت کا احساس انسان کو ہوتا ہے، فتح اور کامیابی کا یقین ہوتا ہے، اللہ کی مدد اور نصرت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر بندے کو مل جائیں تو انسان توکل کے آخری منزل پہ جاتا ہے، اس سے تمام خوف و خطر ختم ہو جاتے ہیں، رنج و غم ختم ہو جاتے ہیں، فقر و فاقہ سے دل خالی ہو جاتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب جو کامیابی ہے دنیا کی کوئی طاقت مجھے اب کامیابی سے روک نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے رب کے نام سے یہ کام شروع کیا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کی حکمت اور افادیت میں اعتقادی فکر کی تعلیم بھی ہے۔
کہ جب انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اسے تعلیم ملتی ہے کہ انسان کا جو خدا ہے معاذ اللہ وہ خونخوار نہیں ہے، وہ ظالم اور سفاک نہیں ہے، بلکہ وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ اس کی رحمت کا وسیع دامن کائنات کے ذرے ذرے کو اپنی گوش میں لیے ہوئے، اس کی رحمت، اس کا فضل و کرم دنیا اور آخرت میں برس رہا ہے۔ لہٰذا اعتقاد کی یہاں عقیدے کی تعلیم ملتی ہے کہ اسلام کا خدا خونخوار نہیں ہے۔ قرآن کی یہ پہلی آیت بتا رہی ہے کہ اسلام کا جو خدا ہے، مسلمانوں کا جو خدا ہے، انسانوں کا جو خدا ہے، اس کا نام رحمان اور رحیم ہے، وہ شفیق و کریم ہے، وہ محبت، رحمت، عفو و درگزر، ہمدردی اور مہربانی سکھاتا ہے، اور وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اس کا قرآن مجید میں اس صفت کا ذکر کر کے بیان کر دیا کہ سب سے پہلے اللہ کی جس صفت کا ذکر یہاں ہوا وہ جبار و قہار نہیں، بلکہ بسم اللہ میں جس صفت کا ذکر ہے اور پہلی آیت قرآن کی جو بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، کہ ہماری ناشکریوں کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود بھی وہ لطف و کرم کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اس سے پھر انسان کو بسم اللہ پڑھنے میں اللہ کی رحمت سے جو امید ہے اس کی تعلیم ملتی ہے کہ بعض اوقات انسان کی زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، انسان مایوس ہونے لگتا ہے، حوصلہ ہار جاتا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ نے دو صفات رحمان اور رحیم کا ذکر کر کے انسان کو نا امیدی اور پریشانی اور ہجانی کیفیت سے نکال کر اللہ نے انسان کو رحمان کی رحمت، رحیم کی رحمت کاملہ کا یقین دلا دیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، کہ اس کی شان ہے کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ضرور وہ رحم کرے گا، ایک نہ ایک دن آئے گا کہ ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ تو اللہ کی رحمت سے امید کی تعلیم ملتی ہے۔ اور بسم اللہ پڑھنے میں ایک حکمت یہ ہے کہ مخلوق سے حسن سلوک کی تعلیم ملتی ہے، کہ بسم اللہ میں اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، مخلوق میں کوئی بھی فرد اس کی رحمت سے محروم نہیں ہے، وہ پوری مخلوق کے لیے سراپا رحیم و کریم و شفیق و مہربان ہے۔ لہٰذا انسان بھی اپنے آپ کو خدا کی اس صفت میں رنگ لے کہ سب کے لیے انسان بھی مہربان ہو جائے، سب کے لیے شفیق ہو جائے، ہمدرد بن جائے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے لگ جائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے، دکھی اور مظلوموں کا سہارا بنے، خود غرضیوں سے، مفاد پرستیوں سے اور ناانصافیوں سے، مکاریوں سے، خونخوار بھیڑیوں کی صفت سے نکل کر انسان ہر ایک کے لیے رحمت، محبت، شفقت، ہمدردی کا پیکر بن جائے۔ اور آخری پہلو پہ میں بات کر لوں اور بات کو ختم کر دوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے بار بار جو انسان بسم اللہ پڑھے گا زندگی میں ایک دن میں خدا جانے جو بھی اچھا کام کرے گا بسم اللہ پڑھے گا، اس سے اللہ کے 3 نام کا بار بار ذکر ہوگا۔ 3 نام کون سے بسم اللہ میں ہیں؟ ایک ہے اللہ، ایک ہے الرحمن اور ایک ہے الرحیم۔ 3 نام اللہ کے بزرگان دین نے کہا یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم۔ کچھ ائمہ مفسرین اور صوفیاء اور اہل اللہ نے لکھا ہے کہ یہ 3 نام اسم اعظم ہیں، تو گویا انسان بسم اللہ پڑھ کر دن میں اتنی دفعہ اللہ کا نام لیتا ہے، پھر رحمان کا نام، پھر رحیم کا نام لے کر گویا اللہ کے اسماء کے ذکر کی تعلیم کا پہلو ملتا ہے کہ انسان برکات چاہتا ہے زندگی میں، ثمرات چاہتا ہے، تو جیسے اللہ کا نام دن بھر میں کتنے بار لیتا ہے، اللہ کے نام میں برکتیں ہیں، تو اس سے اللہ کے نام کی تسبیح، اللہ کے ذکر اذکار کی، اللہ کے اسماء الہیہ کے ذکر کی تلقین کا اور تعلیم کا پہلو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے رب کائنات ہمیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حکمت کو اور افادیت کو سن کر سمجھ کر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔